لیڈرشپ اور ان کے کارکن اور پورے غزہ کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اخلاق ہیں, یہ کردار ہے کہ اتنا سب کچھ کے باوجود بھی سب لوگ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صہیونیوں کے اس قبضے کو برداشت نہیں کر سکتے, جانے دے رہے ہیں. شیخ احمد یاسین بھی شہید ہو گئے, عبدالعزیز رنتسی بھی چلے گئے, یحییٰ عیاش بھی چلے گئے, اسماعیل ہنیہ اور خاندان کے 60-70 لوگ ان کے شہید ہوئے, وہ بھی شہادت کا درجہ پا گئے. لیکن یہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ آخری دم تک جدوجہد کرتے رہو اور جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ. فلسطین تو اس وقت آزاد نہیں ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ ان کے خون سے آزاد ہوگا. لیکن جس نے اپنی جان دے دی, بظاہر تو اس نے اپنا نقصان کر دیا, لیکن یہ نقصان نہیں ہے, بلکہ ایک نئی زندگی کی ان کی صبح ہو گئی ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. تو اس لیے وہ تو ایک جنتوں میں اپنے, اور شہید تو وہ ہے کہ جو زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہوتے ہیں, تو وہ مقام ان لوگوں نے حاصل کر لیا. اسی طرح آپ کشمیر میں دیکھ لیجیے, سید علی گیلانی کی آدھی عمر جیلوں میں گزر گئی, اور افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی آزادی کی تکمیل کے لیے جس شخص نے اپنی پوری زندگی تج لی, جو عزیمت کا استقامت کا کوہ گراں بن گیا, جو اپنے ارادوں میں اٹل اور ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, جس نے پوری کشمیری قوم کو موبلائز کر دیا, جو 80-90 سال کی عمر کے تقریباً جب آخر میں ٹین ایجرز کو جو ہے وہ ابھار کر کھڑا کرنے کے لیے کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا اور صلاحیت رکھتا تھا. لوگ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ ہے, مقاصد اگر زندہ ہوں, جذبے اگر جوان ہوں, بات بالکل واضح ہو, تو پھر اس کے بعد کوئی جنریشن گیپ نہیں ہوتا. پھر شیخ احمد یاسین ویل چیئر پر بوڑھا نوجوانوں کی آبیاری کر رہا ہوتا ہے, اور سید علی گیلانی برہان وانی کی نسل تیار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ سب دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ دماغ کو کس پر آمادہ کرواتے ہیں, اور آپ کون سی بجلیاں ہیں جو ان لوگوں کے جسم و جان میں بھر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے جب ہم کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آج 27 اکتوبر ہے. 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں. اور یہ وہ دن ہے کہ جب بھارت نے سارے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو کشمیر میں اتارا تھا, اور ایک جعلی قسم کا علاق کا معاہدہ جو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ہوا ہی نہیں تھا اس وقت, اور اس کو بنیاد بنا کے کہ 26 اکتوبر کو یہ ہو گیا, اس نے 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں اتار دی, اور جب سے لے کر اب تک کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں. کشمیریوں کی یہ قربانیاں تو اس سے پہلے سے موجود ہیں, لیکن جب وہاں فوجیں اتری تو یہاں قبائل سے لوگ گئے, سابق فوجی گئے, اور وہاں کے مقامی لوگوں کی مدد کی, اور پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے, سری نگر کے دروازے تک پہنچے, اور نہرو جو ہے وہ بھاگا بھاگا اقوام متحدہ میں گیا, اور وہاں پھر قرارداد پاس ہوئی, اور قرارداد یہ تھی کہ حق خود ارادیت دیا جائے گا. اور حق خود ارادیت کا مطلب ہے کہ کشمیر کے یہ سارے عوام, یہ پورا کشمیر اور گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, لداخ, مقبوضہ کشمیر, یہ سب ایک ریاست, اس کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے. لیکن بھارت نے 77 سال سے کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو پامال کیا ہوا ہے. تقریباً 10 لاکھ فوجی اور نیم فوجی دستی وہاں موجود ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں, کتنے زخمی ہو گئے ہیں. اور اس کا جو اسٹیٹس تھا, جو اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کو حاصل تھا, نریندر مودی نے اس کو بھی ختم کر دیا 370 اور 35A کو, اور ایک طرح سے اپنا قبضہ جما لیا ہے, جس کے نتیجے میں
ہوا یہ کہ پھر جب کشمیریوں نے اس پر احتجاج کیا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. یہ لاک ڈاؤن کی اصطلاح تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی. یہ تو کورونا میں دنیا کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کشمیری کتنی مدت سے جو ہے وہ ان لاک ڈاؤنز کا جو شکار رہتے ہیں. جب انہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ تعذیب گاہوں میں لے جایا جاتا ہے، اور ان کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آتی. پاکستان جس کو ان کا بیس ہونا چاہیے، اور پاکستان کا حصہ ہے کشمیر. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی شہر آ گئی. یہ کوئی بیان نہیں تھا، یہ کوئی جو ہے وہ نعرہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک سبق تھا کہ مسلم اکثریت یہ آبادی کتنے طویل عرصے سے اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتی ہوئی اور قربانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستان کے علاوہ اس کی کوئی چوائس بنتی نہیں ہے. اور وہ لوگ ابھی بھی جب شہید ہوتے ہیں تو شہید ہونے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم میں ہمیں لپٹا کر شہید کیا جائے. لیکن پاکستان کی قوم، اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ پاکستانی قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے بچے کو بتایا جائے کہ کشمیریوں کی قربانیاں کیا ہیں. پاکستان کے بچوں کو بتایا جائے کہ وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، چودھری غلام عباس ہیں، سید علی گیلانی ہیں، وہاں کی تحریک حزب المجاہدین ہے جو انڈیجنس اور لیجیٹیمیٹ تحریک ہے، جس کو بھارت دہشت گرد قرار دینے کی بات کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے، اور دنیا میں یہ سب فراڈ کرتے ہیں یہ امریکی اور بھارتی. کہ جو جائز اور قانونی تحریکیں ہوتی ہیں، جو جذبہ حریت کے تحت لڑ رہی ہوتی ہیں، تو جو آکوپائڈ فورسز ہیں، بھارت اور امریکہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، یورپ کے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، حکومتیں، اور جو ان کے مقابلے میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اسی طرح وہاں جماعت اسلامی ہے جو تمام قانونی تقاضوں کے مطابق اپنی جدوجہد کو جاری رکھتی ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جماعت اسلامی کے لوگ اس وقت وہاں پر جیلوں میں ہیں. پوری قیادت کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور بین کیا ہوا ہے اسے، اور بدترین فسطائیت کا مظاہرہ ہے جو مودی سرکار وہاں پہ کر رہا ہے. اس لیے 27 اکتوبر کو محض اشتہار دے کر حکومت اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. صرف ایک دن کے لیے ٹیلی فون کی کالوں میں یہ میسج لگا کر آپ کشمیریوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. میری پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کا مقدمہ اس طرح سے لڑا جائے کہ جس کا تقاضا ہے. اور یہ تو تاریخ کا سبق ہے کہ جتنا کشمیر ملا ہے یہ بھی جہاد کے نتیجے میں، اور جب بھی یہ آزاد ہوگا جہاد سے ہی آزاد ہوگا. اس لیے کہ بھارتی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سمجھتے نہیں ہیں. مذاکرات سے اگر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہوتا تو مذاکرات کے تو پتہ نہیں کتنے دور ہوئے ہیں. اور پھر خود ہمارے یہاں سے اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس موقع پر کہ جب پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے یوم سیاہ منا رہی ہے، ہم پاکستان کے اندرونی معاملات کو کشمیر کے حوالے سے زیادہ نہیں اجاگر کرنا چاہتے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایسے لوگ، ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کشمیریوں کی قربانی کو ایک طرف رکھ کے مودی سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں، تو پاکستانی قوم انہیں نشان عبرت بنا دے گی انشاءاللہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے اگر آپ مودی سے تجارت اور دوستی اس کی پینگیں بڑھائیں گے تو پاکستانیوں کی طرف سے تمہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور قوم سے جھوٹ مت بولو کہ کیا کریں، پڑوسیوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے. اور ہم تو ابھی میاں صاحب نے فرمایا تھا، بڑے میاں صاحب نے، کہ میں تو جو ہوں مودی سے دوستی کا خواہاں ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ آتے ملاقات ہوتی. ہم تو جو ہے وہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ چاہو کشمیر میں کرو، ہمارے نوجوانوں کو پیلٹ گنوں سے فائرنگ کر کے نابینا کر دو، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تاراج کر دو، اور ہم تم سے دوستی کریں گے. میاں صاحب یہ دوستی آپ افغانستان سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو برادر اسلامی ملک ہے، اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں یا کچھ اقدامات ایسے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، اور اگر ان کی حکومت کی غلطی بھی ہے تو بیٹھ کر بات کیجئے. آپ اپنی حکومت سے، اپنے چھوٹے بھائی سے کیوں نہیں کہتے یہ بات کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں؟
آپ تو سب کچھ حاصل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ساری مرضی کے قوانین ان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر طے کر رہی ہے، عدلیہ پہ کس طرح قبضہ کرنا ہے، سارے کام چل رہے ہیں۔ لیکن جو کام کرنے کا ہے کہ اپنے اس پورے خطے کو ہم محفوظ کریں، افغانستان کے ساتھ بامانی باوقار مذاکرات کر کے مسائل کو ریزالو کریں، دہشت گردی سے نجات پائیں اور اپنی توجہ مشرقی بارڈر پہ لگائیں، کشمیریوں کی آزادی کو فوکس کریں، تو آپ بجائے اس کے کہ افغانستان سے معاملات کو طے کریں وہاں خراب کریں اور بھارت سے دوستی کی بات کریں، یہ خارجہ پالیسی کسی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہم نہ کسی سے غیر ضروری طور پر لڑنا چاہتے ہیں، نہ بھڑنا چاہتے ہیں، نہ جنگ چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے خون کا سودا کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ بات اب حکومت کی بھی اور پاک افواج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری خبریں جو جنرل باجوہ کے زمانے کی چل رہی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ باجوہ صاحب نے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے کشمیر کا سودا کر لیا اور جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا تھا اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت شامل تھی، ظاہر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وضاحت کرے پوری طرح، اور یہ پاک فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں۔ یہ جو کنفیوژن پھیلتا ہے اس کے نتیجے میں معاملات خراب ہوتے ہیں، بھارت طاقتور ہوتا ہے، پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہم اس لیے زیادہ اجاگر نہیں کر سکتے کہ ہماری معیشت بہت خراب ہے۔ تو بھائی معیشت آپ ہماری جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کیا تھی؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی تو ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں عزت ملی۔ اور یہ معیشت خراب کس نے کی؟ پاکستان میں فوجی جنرلوں کی حکومت رہی ہے یا ان کی نرسری میں پروان چڑھنے والے نام نہاد سیاستدانوں کی؟ تو اگر معیشت خراب کی ہے تو انہی لوگوں نے کی ہے، انہی کے جونیئر پارٹنر بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے ہیں، انہی کے جونیئر پارٹنر جو ہے وہ سسٹم کو چلانے والے وہ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں تعلیم سے محروم کیا، ہمارے بچوں کو 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے اس عمر میں۔ انہوں نے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے محروم کیا ہے، انہوں نے ہمیں دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہونے دیا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا وقت کے تقاضے ہیں؟ یہاں پر بنیادی تعلیم مہنگی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو سرکار میں بھی مہنگی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو غریب لوگ کہاں سے اور مڈل کلاس لوگ کہاں سے پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ تعلیم سے یہ محروم کرتے ہیں، آئی پی پیز کے چنگل میں ہمیں یہ ڈالتے ہیں۔ ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم وہ ادا کرتی ہے جو بجلی بنتی نہیں ہے۔ یہ زراعت کے پورے شعبے کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ چند لوگ جن کی حکومت یہاں پر 77 سال سے ہے اور پورے نظام پر ان کا قبضہ ہے، ہر پارٹی میں ان کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان ہوتا ہے، ایک نون میں ہوتا ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہوتا ہے بندہ، ایک جو ہے پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، ایک فوج میں ہوتا ہے، ایک عدلیہ میں ہوتا ہے، ایک بیوروکریسی میں ہوتا ہے، اور پورے ریجن کے اوپر اپنے علاقے کے اوپر ان کا راج ہوتا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے پوری سوسائٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو معیشت کس نے خراب کی ہے؟ یہ 40 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے پنجاب پہ اور پاکستان میں، آگے پیچھے کر کے کرتے رہتے ہیں۔ ان 40 سال میں آپ نے کیوں معیشت خراب کر کے دی ہے ہمیں؟ یہ غلط قسم کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ اگر معیشت دیکھنی ہے تو جائیں گروسری اسٹور پر، جو آپ سودا سلک لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کی معیشت کیا ہے۔ ملک کی معیشت شہباز شریف کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلے گی، اورنگزیب کیا نام ہے ان کا، اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ، ان کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلتی۔ ملک کی معیشت اور مہنگائی کا حال کریانہ اسٹور پہ پتہ چلتا ہے، بجلی کے بل میں پتہ چلتا ہے، گیس کے بل میں پتہ چلتا ہے، تنخواہ دار کے ٹیکس کٹنے سے پتہ چلتا ہے، اور جب بچے کی فیس ادا نہ کرنے کی سکت نہ ہو لوگوں کی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ جب بچے بیمار ہوں، گھر والے بیمار ہوں اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہ ہو تو پتہ چلتا ہے ملک کی معیشت کیا ہے۔ تمہارے دعووں سے نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے معیشت اگر خراب کی ہے تو بھی اسی طبقے نے خراب کی ہے۔
اور اس کو خراب کر کے کہتے ہو کہ ہم کشمیریوں کے لیے کیسے بات کریں. اس لیے حکومت اور افواج پاکستان واضح کریں کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہے اور بھارت کی اس فوجی قبضے کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان اس کے لیے اپنا کیا موقف رکھتا ہے. اس کو پوری قوم کے سامنے تازہ کرنے کی ضرورت ہے. نعرے بازی سے نہیں، عمل سے بتانے کی ضرورت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں چیلنج دیتا ہوں پاکستان کے صحافیوں کو بھی کہ وہ بتائیں کہ کشمیر کمیٹی کا انچارج کون ہے. ایسے شریف صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کشمیر کمیٹی کا کون ہے اس وقت صدر. اس سے پتہ چلتا ہے ایک زمانے میں تو کشمیر کمیٹی کے کم از کم صدر پتا تو ہوتے تھے، لوگ وہ کرتے کچھ نہیں تھے. وہ بھی چیئرمین ہوتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے. وہ بھی انہوں نے بھی مراحت پوری لی تھی، گھر پورا لیا تھا، آنیاں جانیاں خوب ہوتی تھیں، لیکن پتا تو ہوتا تھا کم از کم کہ فلاں صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. آج کل تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون ہے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین. اس سے پتا چلتا ہے کہ کشمیر ان کی کس ترجیح میں شامل ہے. کوئی ہے میرا خیال ہے قاسم صاحب، میں نے سنا ہے کل، اور پہلے گنڈاپور صاحب بھی رہے میرا خیال ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر کی کیا اہمیت ہے حکومتوں کے نزدیک. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا پرائرٹی آپ کی، واضح کریں قوم کے سامنے. ڈپلومیسی کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لابنگ کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں. کشمیر کا مقدمہ بہت واضح صاف ستھرا مقدمہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. اقوام متحدہ تو مسئلہ نہ کشمیر کا حل کرتی ہے نہ فلسطین کا حل کرتی ہے. جنوبی سودان کا معاملہ ہو تو فوراً حرکت میں آ جاتی ہے. جھوٹ کی بنیاد پر ایک جو ہے وہ قرارداد پاس کروا لی گئی عراق کے خلاف، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کر کے جھوٹ بولا امریکہ نے اور تہس نہس کر کے رکھ دیا پورے خطے کو. اسی طرح جو ایسٹرن تیمور کی بات تھی تو فوراً جو ہے وہ حرکت میں آ گئے. لیکن کشمیر کا مسئلہ ہو تو اقوام متحدہ کردار ادا نہیں کرتی. اسی طرح سے اگر فلسطین کا مسئلہ ہے تو اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی. لیکن اقوام متحدہ کو جو خود سے تو ہمیں معلوم ہے نہیں کریں گے، اس کے لیے تو پروایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اس لیے آج کے دن ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم کشمیریوں کی ان قربانیوں کو اپنے بچے بچے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ان کی جو حق خود ارادیت اور ان کی جدوجہد اور ان کا جہاد، اس کی پشتیبانی کریں گے. اور اسی طرح سے ان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑیں گے اور حکومتوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ ریت میں منہ ڈال کر سوچیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں پاکستان کی حکومتیں، یہ جتنی بھی دوستی بھارت کے ساتھ کر لیں، یہ جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کرتا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں جب وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے حق میں بات کی تو ہم نے اپریشیٹ کیا، لیکن کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کمزور موقف پیش کیا. کمزور نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو کوئی موقف ہی نہیں تھا، اس سے تو بھارت کو فائدہ ہوا. اور انہوں نے آزاد کشمیر کی بات کی اور کہا کہ بھارت اور مودی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر جو بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے. آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے، آپ کو تو مقبوضہ کشمیر کی بات کرنی ہے کہ وہاں سے ان کی فوجیں ہٹنی چاہیے. پوری دنیا کو بتایا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے ان لیجیٹیمیٹ طریقے سے کشمیر کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے آج کے دن یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے اور بھارت کے حوالے سے یوم سیاہ بھی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جماعت اسلامی اس ملک میں ایک بڑا انقلاب لانا چاہتی ہے، ایک نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی دین کی بنیاد پر جد و جہد کرتی ہے اور ہماری بنیاد ذات کی نہیں ہے، پارٹی کی نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم لوگوں کو نہیں بلاتے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہو جائے یا پارٹی کا لیڈر مضبوط ہو جائے. یہ ایک علامتیں ہوتی ہیں، یہ جد و جہد کا استعارہ ہے، یہ ایک نظم و ضبط ہے کہ جس کے تحت یہ جد و جہد کی جاتی ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے ڈسپلن، کہ اس کے بغیر کوئی بھی بڑی تحریک چل نہیں سکتی. آپ اسلامی انقلابی اور اسلامی نظام کی تحریک تو ایک بڑا مقدس کام ہے. عام سیاسی تحریکیں جو چل رہی ہوتی ہیں، جو جن میں لیڈروں کے مفادات اور پارٹی کے مفادات اور پارٹی کے لوگوں کے مفادات ہیں، اس میں بھی اگر ڈسپلن نہ ہو تو آپ دیکھ لیں ملک میں جن پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے اور اکثر پارٹیوں میں نہیں ہے، اور جو ان پارٹیوں میں کوئی چین آف کمانڈ نہیں چلتی، ان کا کیا حال ہوتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. جماعت اسلامی ایک
واضح لائے عمل کے ساتھ کام کرنے والی جماعت ہے، اور جماعت اسلامی دین کو نظام سمجھتی ہے، دین کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ اس لیے کمپریہنسو ہمارا پورا سسٹم موجود ہے، ایک جامع تصور ہے کام کرنے کا، جس میں فردن بھی ہم لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں، ان کی ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، انہیں لٹریچر دیتے ہیں، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اخلاق اور کردار سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، نقطہ نظر بدلتے ہیں کہ دنیا پرستی اور دنیا میں سب کچھ حاصل کر لینا ہی کچھ نہیں ہے، یہ زندگی بہت محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ جو اس محدود زندگی کے لیے سب کچھ کرے اور اتنی بڑی زندگی کے لیے کچھ نہ کرے تو اس سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہو سکتا، احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارو کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو درست کرو، اپنے خاندان کے معاملات درست کرو، اپنے لین دین کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس سے غافل نہ رہو کہ دنیا چلانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے، دنیا کے معاملات کو اور اس کے نظم و ضبط کو اور اس کے تمام تر جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اسے پورا کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جماعت اسلامی محض اخلاق اور کردار سنوارنے کی اور واض و نصیحت کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا سسٹم اس کو دین کے تابع لانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کو دین کے تابع لانے کا مطلب یہ ہے کہ عدل اور انصاف کی حکومت قائم ہے۔ ظالموں کے ہاتھ سے ہم ان اقتدار کو چھین لیں جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان جابروں کے حق کے حکمرانی کو ختم کریں جو انہوں نے بزوں میں خود قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے سروں پر مسلط رہیں اور قبضہ کریں اور ہمیں بنیادی ہماری جو ہے وہ رائے سے بھی محروم کریں، آزادی سے بھی محروم کریں، اور ہماری معیشت کو بھی تباہ کریں اور ہمارے اخلاق کو بھی تباہ کریں، ہماری نوجوان نسل کو بھی تعلیم سے علم سے محروم کریں۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب تک یہ بے دخل نہیں ہوں گے واض و نصیحت بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے، محدود پیمانے کا ہی اثر کرتا ہے۔ لہذا ہماری دعوت ایک جامع دعوت ہے، ہم فردن بھی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے میں بھی خیر کی قوتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جو ہماری ممبرشپ کیمپین ہے، ممبر سازی مہم اسی لیے ہے کہ ہم اپنے دائرے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اچھے لوگ معاشرے میں بہت سارے موجود ہیں، لیکن خراب نظام کی وجہ سے اچھائی پہ عمل نہیں کر پاتے، رشوت نہیں لینا چاہتے، رشوت نہیں لینا چاہتے، پورا نظام ان کو مجبور کرتا ہے کہ رشوت دو اور رشوت لو، اگر نہیں دو گے اور نہیں لوگے تو تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ اس نظام کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرنا اور ایک بہترین طریقے سے انہیں ایک لڑی میں پرو کر ایک بڑی جد و جہد پر آمادہ کرنا، یہ اپنا دینی تقاضا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے سارے بھلے لوگ جو مجبوراً برائی کی طرف جاتے ہیں، منکرات کی طرف جاتے ہیں، ان تمام ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر جد و جہد کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھی جو ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر معاشرہ صحیح کیسے ہوگا؟ لہذا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایسے سارے لوگوں کو بھی متوجہ کریں، سمجھائیں، بتائیں۔ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، لیکن ہم بات کر سکتے ہیں، ہم سمجھا سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایسے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑی جد و جہد کی طرف جب لے کر جاتے ہیں تو بندہ خود بخود برائیوں سے بچنا شروع کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے اپنے خول میں رہ کر برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو یہ نظام آپ کو بچنے نہیں دے گا۔ بیسٹ ڈیفینس جو ہے وہ آپ کا بیسٹ ڈیفینس ہوگا۔ جب آپ اس پورے نظام کے خلاف جد و جہد کریں گے، دعوت کا کام کریں گے تو آپ کی اصلاح بھی ہوگی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا جب ڈیفائن کر رہے تھے کہ ہماری تنظیم کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا تربیت کا نظام کیا ہے، تو انہوں نے اپنی تربیتی نظام کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ تربیت کے لیے ہم تربیت گاہیں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تربیت گاہ ہے، اس کے لیے ہم درس کے حلقے بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت ساری تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن تربیت کا کام دعوت کے میدان میں ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں سچ کی طرف اور حق کی طرف اور دین کی طرف، تو پھر خود لوگ آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی کسی سے کہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے
تو آپ کیسے اس سے کہہ سکتے ہیں؟ تو خود بخود آدمی میں ایک اندر سے ایک جنگ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے بھی درست ہونا چاہیے. اس سے تربیت ہوتی ہے. جب آپ کہیں کہ لین دین کے معاملات درست ہونے چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، اور خود آدمی اگر کسی آلودگی میں پڑا ہوا ہے تو کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو دعوت کا کام خود بخود تربیت کرتا ہے. جب آپ اس پورے نظام کے خلاف لڑتے ہیں کہ رشوت کا نظام، جھوٹ کا نظام، ظلم کا نظام، اور اگر آپ اپنی کسی عملداری میں اپنے کسی ورکر پر ظلم کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ یہ کام آپ خود کرتے ہیں اور دوسروں سے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ تربیت آپ کی ہوتی ہے. پھر مولانا نے فرمایا کہ جب اس پوری دعوت کو پیش کرتے ہیں ہم، تو جو دعوت کا اثر جن جن لوگوں پہ پڑتا ہے وہ جب آپ کے خلاف آ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو قید و بند سے گزارتے ہیں، وہ آپ کا راستہ روکتے ہیں، تو اس سے جو تربیت ہوتی ہے، اس سے جو کندن بن کے نکلتا ہے، وہ کسی تربیت گاہ سے بندہ نہیں نکل سکتا. تو دعوت کا اور تربیت کا یہ تصور جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو، اسلامی تحریک کے تمام کارکنوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم نظام کی تبدیلی کی تحریک ہیں. ہم دین کو جز اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تقسیم نہیں کرتے، اور اسی لیے جہاں ہم درس و تدریس کے حلقے قائم کرتے ہیں، جہاں ہم لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، وہیں سیاسی میدان میں بھی مزاحمت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ جو بھی پچھلے دنوں آئی پی پیز کا سارا معاملہ ہے، اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ آئی پی پیز کیا کر رہی ہیں. اور کیوں جانتا؟ اس لیے کہ کون اس پر بات کرتا. اس پر نون لیگ بات کر سکتی تھی کہ آئی پی پیز بڑی زیادتی کر رہی، اس لیے کہ نون لیگ نے تو خود آئی پی پیز بنائی. اس پر پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے دور سے کچھ سن 94 سے کام شروع ہوا. اس پر پی ٹی آئی بات کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خود پی ٹی آئی کے دور میں نئی آئی پی پیز بنی اور ان معاہدوں کے ذریعے سے پاکستان کے قوم کے اوپر بوجھ پڑا کم ہونے کے بجائے. تو یہ پارٹیاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس میں صرف جماعت اسلامی ہے جو یہ بات قوم کو بتا سکتی ہے کہ کیسا ظلم ہے کہ ایک سال میں 2000 ارب روپے سے زیادہ چند لوگوں کو وہ پیمنٹ کی گئی ہے جو بجلی انہوں نے بنائی نہیں، اور ہماری بجلی کے بلوں میں لگا لگا کر دے دیتے ہیں، ٹیکسوں کی صورت میں ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں سے ہم یہ بات کرتے آ رہے تھے اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اب جماعت اسلامی نے اپنی اس اسٹرگل کو تیز کر کیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی ایک تاریخی ہڑتال ہوئی، اور اس مرتبہ بھی ہم نے دھرنا دیا، معاہدہ کیا. ہڑتال کی مسلسل تحریک جاری ہے، اور ہمارے اس پریشر کا جو ہے نتیجہ اب آنا شروع ہوا ہے. 5 آئی پی پیز کو انہوں نے بند کیا ہے، اور 8 آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے انشاءاللہ آج کل میں معاہدہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاک فوج کو بھی، آرمی چیف صاحب کو بھی انیشیٹو لینا پڑے گا، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت بھی 4-5 آئی پی پیز کام کر رہی ہیں. جب آپ قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قربانی دے، قوم ٹیکس کے ان سارے چیزوں کو تنخواہ دار لوگ برداشت کریں، بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا لگا کر آپ بھیجیں، تو پھر پاک فوج کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. وہ اپنی آئی پی پیز کو کم از کم اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں، وہ اپنے معاہدوں کو جو ہے وہ اثر نو ترتیب دیں. جب وہ خود نہیں کریں گے تو دوسروں سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لہذا فوجی فاؤنڈیشن کے تحت جو آئی پی پیز موجود ہیں ان کو بھی ریگوشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ختم ہونی چاہیے، اور اس کا جو اثر ہے وہ ہماری بجلی کے بلوں میں آنا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد فردر تو یہ آپ کو پریشر مینٹین رکھنا ہے اور مسلسل میدان عمل میں موجود رہنا ہے، اور حکومت کو اس معاہدے پر عمل درآمد کروانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی ہے. چونکہ آپ اگر لوز کریں گے تو یہ پھر دوبارہ سے پھر خون نچوڑنا شروع کریں گے. اور میں یہ حکومت سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پی سے نیگوسیشن ہو رہی ہے. اگر 441 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ پچھلی آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے سے ہوا ہے، اور 100 ارب روپے کا بھی ہو رہا ہے، اور مزید کئی 100 ارب روپے کا آئندہ ہونے جا رہا ہے، تو پھر یہ معاہدے کے مطابق بجلی کے بلوں میں کمی ہونی چاہیے تاکہ واضح طور پر لوگوں کو ریلیف ملے. اور یہ جو فکس ٹیکس اور ادر ٹیکس اور فردر ٹیکس اور ٹی وی ٹیکس، اس طرح کے جو فضول قسم کے ٹیکسوں کا نظام بجلی کے بلوں میں آ رہا ہے، اس سب کو ختم ہونا چاہیے. جماعت اسلامی اس پوری جد و جہد کو بھی دین کا کام سمجھ کے کرتی ہے، اس لیے کہ اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. یہ جو جبر ہے جس کے نتیجے میں لوگ اپنی پیٹ کی آگ میں ہی جلتے رہے، پریشانیوں میں مبتلا رہے،
کوئی پازیٹو کام کرنے کی طرف نہ جا سکیں، اس کے نتیجے میں قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. لہٰذا ظلم کو ختم ہونا چاہیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جو بھی تحریک لے کر چل رہی ہے، اس کو دین کے جذبے کے ساتھ عبادت کا سمجھ کر کریں، اور یہی ہماری جامعیت ہے ہمارے دین کی، کہ یہ مختلف خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات الگ چلیں گے، گھر کے معاملات الگ چلیں گے، ذات کے معاملات الگ چلیں گے، مسجد کے معاملات الگ چلیں گے. دین سب کو ایڈریس کرتا ہے. دین معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور دین حکومت ہے اور ریاست ہے. جو ریاست اس دین کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی وہ ریاست نہیں ہے، وہ باغی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اس لیے اس ریاست کو دین کے تابع کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تابع کرنا، یہ ہم پر واجب ہے اور لازم ہے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں فردن فردن ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے آئیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ یہاں پر موجود ہیں، اور جس طرح آپ نے 3 دن یہاں گزارے ہیں، میں دیکھتا رہا ہوں مسجد میں بھی آپ لوگ آتے اور جاتے رہے، اور میں بھی بھاگتا رہا ہوں ادھر سے ادھر. تو بہرحال اب انشاءاللہ یہاں سے جب جائیں تو ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں، دفتر میں اس کام کو جاری رکھیں. اور میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے کام کے لیے جو بھی حکمت عملی اور ترتیب متعین کی ہے، آپ اپنے نظم کے ساتھ پوری طرح سے جاری رکھیں. لیکن بحیثیت مجموعی اب دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، اور اب چیزیں اس طرح حصے فخروں میں تقسیم ہوتی نہیں ہیں. اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں سے رابطہ کریں، انہیں جماعت اسلامی کا ممبر بنائیں، ان کو ایک بڑے وسیع پلیٹ فارم میں لائیں. اب ہم اگلے مرحلے میں عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں پورے ملک میں، جس میں ہماری کسان کمیٹیاں ہوں گی، جس میں ہماری جو ہے وہ محلہ کمیٹیاں ہوں گی، جس میں کوئی اگر ہمیں مختلف مسائل کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو انہیں ہم لیں گے اور انہیں ان کمیٹیوں کا کے ذمہ داریاں دیں گے. اور سوسائٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر، معاشرے کے لوگوں کو ملا کر جماعت اسلامی ایک بڑی قوت میں انشاءاللہ ڈھلے گی، اور اللہ نے چاہا تو ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی. میں اس موقع پر جو پنجاب حکومت نے خاص طور پر 13,000 اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا عملاً فیصلہ کیا ہے، کہتے یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان اسکولوں کو گود لے لیں. ایک طرح سے یہ گود لینے کا عمل جب شروع ہوتا ہے تو بالآخر پرائیویٹائزیشن پر ہی جا کر ختم ہوتا ہے. اور در حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے اسکولز موجود ہیں سرکار کے، یہ ساری کی ساری حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ان اسکولوں کا نظام خراب ہے، اگر 8 سال سے وہاں بھرتی نہیں ہوئی، اگر بلڈنگ خراب ہے، اگر وہاں پر پانی کی سہولت نہیں ہے، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ جن کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے. آپ اس ذمہ داری سے علیحدہ ہو کر کہیں کہ ہم NGOs کے حوالے یہ کر دیں گے، تو پھر ان کی نگرانی کون کرے گا؟ اگر NGOs اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں، اپنی مرضی کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں، آپ کہتے ہیں ہم مانیٹر کریں گے، آپ اپنے تحت، اپنے محکمے کے تحت مانیٹرنگ نہیں کر پا رہے تو آپ NGOs کی مانیٹرنگ کیا کریں گے؟ لہذا یہ بہانے بازی ہے، یہ تعلیم کو اپنے سر سے اٹھار کر پھینکنا ہے. پہلے ہی لوگوں کے لیے تعلیم استعداد سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہماری قوم کا یہ حق ہے کہ ہمارے ہر بچے کو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو یا مڈل کلاس، ایک جیسے معیار کی تعلیم ملنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کو جتنی اچھی تعلیم چاہیے وہ اتنے اچھے پیسے لگائے؟ تو یہ تو ناانصافی ہے، اور لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے اس بات کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے تو زیادہ پیسے دو. تو کتنے لوگ زیادہ پیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے ہر بچے کو ایک جیسی تعلیم ملے. تو یہ جو اسکولوں کو اپنے سر سے اٹھا کر پھینکنے والی بات ہے، اس میں کیا کیا عمل چلتا ہے ہم سب جانتے ہیں. اس میں جو کک بیکس چلتی ہیں، جس میں بیوروکریسی مزے کرتی ہے، اس میں جو ہے وہ حکومتیں اپنی جان چھڑاتی ہیں، یہ نہیں چلے گا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اساتذہ بھی آپ کے یہاں پر موجود ہیں، مجھے پتا چلا ہے. ہم ایک بڑی تحریک کے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ اس پورے عمل سے حکومت کو روکیں. آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ اسی طرح سے ہمارے وہ محکمے جن کو پہلے یہ خراب کرتے ہیں، یعنی اور پھر اس کے بعد انہیں ایسے پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے کہ ان محکموں سے تو ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، PIA سے نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اسٹیل مل سے نقصان ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اور پھر PTI سے بھی 3-3.5 سال چلے ان کی بھی حکومت رہی ہے، لیکن یہ لوگ تو 35, 40, 50 سال سے حکومت کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ پاکستان اسٹیل اگر 2008 میں
پروفیٹیبل ادارہ تھا تو نقصان میں کیسے گیا؟ اس کو کون پکڑے گا؟ ان کرپٹ لوگوں کو کون لٹکائے گا؟ ان کو چھوڑ دو، کرپشن کرو، تمام اس کا را مٹیریل بیچ کے کھا جاؤ، مشینوں کو برباد کر دو، اور پھر کہو کہ پرائیویٹائز ہونا چاہیے اس لیے کہ سرکار میں چل نہیں رہا۔ اور ظالموں، جب تم اتنا بیڑا غرق کر دیتے ہو تو کوئی خریدنے والا بھی نہیں ملتا۔ کتنے سال سے بجائے اس کے کہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے اس کو کام کے قابل بناتے، اب اتنے سال سے پیسے لگائے چلے جا رہے ہیں۔ ملازمت تو اب اچھے خاصے لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، اپنے پسند کے لوگوں کو لا کر اوپر کی مینجمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، اور کروڑوں روپے جو ہے وہ اور اربوں روپے سال میں ان کی تنخواہوں کی مد میں جا رہے ہیں، اور اسٹیل مل کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اسی طرح PIA کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بیڑا غرق کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ بھی تو سامنے آنے چاہیے نا۔ ان کی تو آپس میں حکومت ہوتی ہے PDM کی، اور یہ مل کر آئینی ترمیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ مل کر جو ہے وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ مل کر جو ہے وہ زینب کے حوالے سے جو بل آ رہا تھا بچیوں پہ زیادتی کا، سزائے موت کا، یہ سب مل کر اس کا تحفظ کرتے ہیں اور سزائے موت نہیں ہونے دیتے ان درندوں کو۔ یہ مل کر کھاتے ہیں، مل کر پیتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں ہمارے ملک کے اداروں کا، اور پھر کہتے ہیں یہ ادارے ہم پر بوجھ ہیں۔ آپ سب سے بڑا بوجھ ہے جو ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، قوم 47 کی پیداوار۔ اس بوجھ کو انشاءاللہ قوم بھی اٹھا کر پھینکے گی اب بہت قریب، انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا، اس کی بھی تیاری کیجیے آپ لوگ۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو آپ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارا یہاں آنا قبول فرما، یہاں پر جو وقت گزارا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی اقامت کا اور دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرما، ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو اچھا بنا دے۔ یا اللہ خشوع و خضوع اس میں پیدا فرما دے، قرآن پاک پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اتارنے والا بنا دے۔ اس کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے نور سے ہمارے اخلاق کو اور کردار کو سنوار دے۔ یا رب العالمین ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو، یا رب العالمین اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کی طرف لوٹا دے۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما دے، ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بڑی جیل سے انہیں نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے حکمرانوں میں، ہماری فوجوں میں یہ حوصلہ پیدا فرما کہ اپنے کشمیریوں کے لیے وہ اٹھ سکیں اور قربانیاں دے سکیں۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے، غزہ کے لوگوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ صہیونیوں سے یا رب العالمین ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہماری پریشانیاں مشکلات دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا مددگار بن جا۔ یا رب العالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔